مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہے اسلام آباد، اور ان کا تو بیان سنانے سے پہلے آپ کو اسد عمر جو حکومتی کمیٹی ہے ان کا بھی ایک بیان سنانا چاہوں گا کہ کیا سین بننے جا رہا ہے۔ لاسٹ سیگمنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی ایک ایک سوال لے لیں، دکھائیے گا جیسا عمر صاحب نے کیا بولا۔ بالکل کورٹ کی اجازت سے ہوا تھا، کورٹ کی اجازت سے ہوا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب بینچ ہیڈ کر رہے تھے اس کو، اور اس فیصلے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ڈی سی اسلام آباد اور اسد عمر ایم این اے جو ہیں وہ ساتھ بیٹھیں گے اور ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں گے جس سے یہ احتجاج بھی کیا جا سکے، اور جہاں پر احتجاج ہو رہا تھا وہاں پر ہمیں آنے کا حق ہوگا، لیکن عوام کی زندگی بھی مشکل نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور کیس کے اندر فیصلہ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں عوام کی زندگی براہ راست متاثر ہوتی ہے وہاں پر آپ نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف نے اس کے بعد اسلام آباد میں کوئی جلسہ بشمول جو پیناما کے خلاف تحریک چل رہی تھی، بشمول لاک ڈاؤن کے، ہم نے کبھی بھی اس کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایک چند سا مختصر بتا دیں، باری ڈاکٹر صاحب کی، پھر میں ان کی طرف جاؤں گا۔ آج بعض اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن جی مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر بتا سکتے ہیں یا فضل الرحمان صاحب کا سپوکس پرسن بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مولانا صاحب کی آزادی مارچ کا جو دھرنے کا کہہ رہے ہیں، دھرنا تو ابھی وہ میرے خیال ہے دیں گے بھی نہیں۔ جلسہ اگر کریں گے، اجازت لیں گے تو پریڈ گراؤنڈ حاضر ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں عوام کے رکاوٹ نہیں بنے گی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ پریڈ گراؤنڈ میں مطلب ہے جہاں پہ عوام کو داخل، باقی حکومت تنقید کریں، جواب دے کریں، جو مرضی کریں، ان کا حق بنتا ہے۔ عوام کو میں سمجھتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے عوام کو ذلیل کرنے کا یا تنگ کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ جی میں پہلا تو نقطہ اٹھاؤں گا آئینی، کہ کیا آئین اجازت دیتا ہے دھرنا دینے کی یا تحریک چلانے کی یا باہر آ کے عوام کے حق میں آواز اٹھانے کی، اور اگر آئین دیتا ہے اجازت، جو کہ آئین دیتا ہے، تو پھر حکومت کے پاس کوئی جواز آئینی نہیں ہے اس کو روکنے کا۔ دوسرا میں نقطہ اٹھاؤں گا سیاسی، کہ ابھی تو آپ نے تھوڑی دیر میں پہلے کہا کہ عوام کو ذلیل نہ کریں، تو بھائی کیا آپ عوام کو ذلیل کر رہے تھے جب آپ دھرنا دے رہے تھے؟ جس دن آپ نے شلواریں ٹانگی تھیں گندی اور ججز پچھلے دروازے سے سپریم کورٹ میں انٹر ہوتے تھے، تو کیا اس دن آپ ذلیل کر رہے تھے کسی کو؟ جب آپ نے پارلیمان کے اوپر حملہ کیا، اس کی دیواریں توڑیں، جب آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، جب آپ نے گھیراؤ کیا ہمارے سیکریٹریٹ کا اور حکومت کا جو کام ہے وہ روک دیا 3 دن کے لیے، تو اس وقت آپ کسے ذلیل کر رہے تھے؟ تو اس وقت سیاسی جواز آپ کے پاس کوئی ہے نہیں، آپ یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ تو آج آپ یہ جو آڑ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نہ کوئی آئینی جواز ہے اور نہ سیاسی۔ اب آخری بات رہ جاتی ہے اخلاقی۔ تو اخلاقی طور پہ جو اس وقت حکومت کی صورتحال ہے، جو غربت 20 روپے کی روٹی ہے، مائیں بہنیں جو گھر چلاتی ہیں 18 تاریخ کو ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ پہلے ہمسایوں کی طرف دیکھتی ہیں، اور اگر پیسے نہ ملے ماں باپ سے، ہمسایوں سے، دوستوں سے، تو پھر اللہ کی طرف دیکھتی ہیں۔ تو جو آپ کا اخلاقی جواز ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے ملک سے جو سیاست ہے وہ ختم کر دی، اور میں نے اس کی بہت سی اگزامپلز دیں۔ آپ نے سلیکٹیوٹی کے ساتھ ہماری پارٹی کے تمام جو بڑے لیڈر ہیں ان کو پکڑ لیا ہے، 4 یا 5 لوگ باہر ہیں صرف، ان میں سے بھی 2-3 کو پر آپ نے تلوار لٹکا رکھی ہے پکڑ لینے کی۔ میں گبول صاحب کی طرف جاتا ہوں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ٹائم تھوڑا ابھی سیگمنٹ میں۔ ایک سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ لوں گا جی، صرف 1 سیکنڈ۔ سیاست بند کر دی آپ نے، صحافت بند کر دی آپ نے، معیشت بند کر دی آپ نے، آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں رہ گیا۔ تو کیوں نہ پروٹیسٹ دیں ہم، کیوں نہ پروٹیسٹ کریں؟ آپ ہمیں کیوں روکنا چاہتے ہیں؟